اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دوستو ساتھیوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ دوستو ساتھیوں، آپ نے کافی ساری ویڈیو سنی ہوں گی۔ آج میں بھی آپ جو میرا پیغام ہے میں وہ بھی پہنچا دیتا ہوں آپ تک، کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو آلو کی فصل ہے وہ بیچارے کسان جو ہیں اتنے خسارے پر ہیں، اتنے خسارے پر ہیں کہ ایک جو ہے 60 kg کا جو ہے کٹا جو ہے نا، 60 kg کا توڑا جسے بولتے ہیں پنجابی میں، اس کی قیمت 1000 روپے ہے۔ اور جب کہ ہم لوگ چپس لینے کے لیے جائیں نا، وہ 20 یا 30 گرام کا ہوتا ہے، وہ ہمیں 50 روپے کا ملتا ہے۔ تو اتنا ظلم، میری جو ہے نا ریکویسٹ ہے کہ کسانوں پر اتنا ظلم نہ کیا جائے، تو کسانوں کو کم از کم ریلیف دیا جائے۔ جو قومیں ترقی کرتی ہیں نا، وہ جو ہے کسانوں کو بہت ریلیف دیتی ہے، کسانوں کا بہت زیادہ ساتھ دیتے ہیں لوگ۔ اس کی وجہ سے کسان اگر خوشحال ہے تو وہ ریاست اور ملک خوشحال ہے۔ کسان تو بیچارہ سب کچھ کرتا ہے، ہم تک جو روٹی آتی ہے وہ کسان کی وجہ سے آتی ہے۔ جتنے ہم ٹیکس وغیرہ ہمارے گورنمنٹ کو جاتے ہیں، ہمارا اگر خزانہ میں پیسے جاتے ہیں تو وہ کسانوں کی وجہ سے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ملک پاکستان کے اندر کسانوں پر جو ہے نا بہت ظلم ڈھا رہے ہیں۔ تو خدا را یہ گزارش ہے میری کہ کسانوں پر جو ہے نا کچھ رحم دلی کی جائے، صلہ رحمی کی جائے، تو تاکہ کسان جو ہے وہ بیچارہ خسارے میں نہ جائے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا سکے، اور اپنی جو ہے جو ہلکی پھلکی جو اس کی زندگی بیچارے کی ہے وہ اچھے طریقے سے گزار لے۔ اب یہ صورتحال ہے۔ گندم دیکھو، اب گندم جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے 6000 سے جو ہے ایک بوری یعنی کہ 100 kg 6000 سے لی ہے۔ اور جو پیزا اگر ہم خریدنے کے لیے ہیں تو وہ 2 یا 3 4 پاؤنڈ کا ہوتا ہے، وہ 2 ڈھائی ہزار کا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ظلم یہی ہوتا رہا تو پھر کسان بیچارہ کہاں جائے گا؟ تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ کسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف دیں اور ان کا سہارا بنے، نہ کہ ان پر ظلم و ستم ہو۔ کاشتکاری کے اندر بیج اتنے مہنگے ہیں، سپرے اتنی مہنگی ہے، کھادیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ کسان بیچارے کا جو ہے نا، اس کی جو اپنی محنت جو ہے نا وہ بھی بیچارے کی پوری نہیں ہوتی۔ تو میری تمام اداروں جو بھی اپنے ملک پاکستان کے اندر کسان بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں، کسانوں کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھا سلوک کیا جائے اور ان کو سپورٹ کی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے، تاکہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے، اور تمام لوگ جو ہیں کسانوں سے جو وابستہ ہیں، جو کسانوں کی اشیاء ہمارے تک پہنچتی ہیں، اگر کسان ہی ہمیں وہ اشیاء نہیں دے گا تو ہم لوگ ایکسپورٹ کیسے کریں گے ان کو؟ ایکسپورٹ کی چیزیں تو اتنی مہنگائی ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ سبسڈی دے رہے ہیں، جی ایس ٹی دے رہے ہیں، ہر چیز جو ہے نا گورنمنٹ کو ہم لوگ دے رہے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے نا کسان کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ ہم تمام لوگ ہی جو ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر کسان خوشحال نہیں ہے تو ہم لوگ بھی خوشحال نہیں ہیں، چاہے ہم کسی بھی ادارے سے ہمارا تعلق ہے، کسان کی چیز ہی ہم تک پہنچتی ہے نا جی۔ ہمارے بچے ڈبل روٹی کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں، حلوہ پوڑی جو بھی کچھ کھاتے ہیں وہ کسان ہی تو ہم تک بھیجتا ہے، اور کسان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو برائے مہربانی کسان کے ساتھ جو ہے نا محبت کی جائے، ان کو ریلیف دیا جائے، اور ان کا جو ہے ریٹ جو ان کی جو وہ چیز بیچتے ہیں ان کا اچھا ریٹ ہونا چاہیے، اور ان کی جو کھاد وغیرہ سپرے وغیرہ ہے ان کو جو سستا کیا جائے، اور گورنمنٹ جو ہے کسان کو سبسڈی دیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے آپ تک۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر کوئی بندہ میری یہ آواز سنے گا تو اس پر آواز بھی اٹھائے گا، اور گورنمنٹ آف پاکستان تک جن لوگوں کا جو ہے اثر رسوخ صحیح ہے لوگوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ، تو یہ آواز وہاں تک پہنچائیں، اور جو ہمارے کسان بھائیوں کے حق کے اندر آواز اٹھائیں۔ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی ادارے کا جو ہے نا نام بدنام کریں، نہیں، یہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اگر ملک پاکستان کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد جو کوئی اور معاملے ہیں، لیکن پاکستان اس وقت ہی ترقی کرے گا جب ہم لوگ پیچھے نیچے مزدور طبقے کو اور کسان کو پروموٹ کریں گے، تو ہماری جو ہے نا انشاءاللہ تعالی جو ہے انڈسٹری بھی اچھی جائے گی، اور ہمارے جو تمام پرائیویٹ ادارے ہیں، کسی بھی ان سے تعلق ہے، کسی بھی وہ کوئی بھی چیز وہ بناتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی لوگ جو ہے نا بھرپور اچھے طریقے سے محنت کریں گے، اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی، تو ہماری یہ بے روزگاری جو ہے بہت کم ہو سکتی ہے۔ ہم نہ کہ ہم جو ہے امریکہ سے، روس سے
اٹلی سے یا کہ آسٹریلیا سے کوئی چیز منگوائیں، ظاہر ہے وہ یہاں پہ آئے گی، اس کا کرایہ بھی ہوگا، اس پہ ٹیکس بھی ہوگا، تو وہ چیز بہت مہنگی ہوگی، جو کہ ملک پاکستان کی عوام کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا ان لوگوں کو۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔